بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو برکتوں والی رات شب برات کی فضیلت بتائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اللہ باقی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شب برات بابرکت قرار دی گئی ہے اس لیے کہ اس رات اہل زمین پر رحمت و برکت، خیر و سعادت اور عفو و مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور ہر مسلمان کی بخشش کر دیتے ہیں، البتہ مشرک، کینہ پرور، رشتہ داری قطع کرنے والے اور فاحشہ عورت کو نہیں بخشتے۔ حضرت علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شعبان کی نصف کی شب ہوتی ہے تو تم لوگ اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ بے شک نصف شعبان کی رات اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، کیا ہے کوئی سائل کہ اس کو میں عطا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا تو آپ کو تلاش کرنے لگی، بس وہ بقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑے تھے، فرمانے لگے اے عائشہ، کیا تم ڈر گئی تھی اس سے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی مگر میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ آئے ہیں اپنی بعض ازواج کے پاس۔ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اترتے ہیں شعبان کی نصف رات کو آسمان دنیا کی طرف، پس بخش دیتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کو۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور رات کو نماز پڑھنے لگے تو آپ نے کافی لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے اٹھ کر آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت کی، لہٰذا میں واپس آ گئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہو کر آئے تو فرمانے لگے اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں نے گمان کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے قبض کر لیا ہے بوجہ اس لمبے سجدے کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جھانکتے ہیں شعبان کی 15ویں شب میں، پس بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتے ہیں اور رحم کی درخواست کرنے والوں پر رحم کر دیتے ہیں۔
اور کینہ رکھنے والوں کو پیچھے کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سال بھر کے پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق نازل ہوتا ہے اور ان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا لوگ صرف اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے۔ ناظرین، اللہ پاک اس برکتوں والی مبارک رات میں ہم سب کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے سے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچتی ہے، اور جب نیکی کی ایک بات آپ کی وجہ سے کسی اور تک پہنچتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ۔